بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما وفہما. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرن. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے سے سبق نمبر 7A 7A یعنی 7ویں کا پہلا حصہ. پہلے ہم پچھلے اسباق سے کچھ چند سوالات لے لیتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں، تو ان کے سوالات پہ جو ہے اس سوالات کے جوابات ABCD آپشن میں ہے، ان کا جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے، صحیح جواب جو آپ کو لگتا ہے. سوال ہمارے پاس ہے ایاکا. ایاکا اس کا ترجمہ کیجئے. ایاکا ہم مدد کرتے ایاکا سی پارٹ. ماشاءاللہ تیری ہی، بالکل سی پارٹ صحیح جواب لگتا ہے. جی بالکل تیری ہی. ماشاءاللہ سعد صاحب، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. تیری ہی بالکل جواب صحیح ہے، درست ہے. سی پارٹ تیری ہی. ماشاءاللہ. اشہدو کا معنی بتائیے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں. یہ یہ پارٹ میں گواہی دیتا ہوں. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. میں گواہی دیتا ہوں، بالکل بالکل صحیح. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرن. اے پارٹ ہی جو ہے بالکل درست جواب ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. من ربکم یا من ربکم کا ترجمہ کیجیے. تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے. تمہارے رب کی طرف سے. تمہارے رب کی طرف سے. من ماشاءاللہ تمہارے رب کی طرف. بی پارٹ سے. سی پارٹ جزاکم اللہ خیرن. تو کچھ کہہ رہے ہیں سی پارٹ، تو سی پارٹ نہیں لگ رہا ہے. بی پارٹ پارٹ جو ہے بالکل درست جواب ہے. تمہارے رب کی طرف. بالکل ربکم ربنا تھوڑا تمہارے رب کی طرف سے. ماشاءاللہ بالکل درست جواب ہے. تو تمہارے رب کی طرف سے یہ جواب بالکل صحیح ہے. ماشاءاللہ بی پارٹ. ہاں چلیے آج کا سبق دیکھ لیتے ہیں. آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اس سبق میں ہم رکوع، سجدہ، گرامر میں الی، مع، عند، یہ 3 حروف جو ہے، اور نکات تعلیم یا شوق یعنی گرامر اور نکات تعلیم یا شوق یہ کل پڑھیں گے ہم. آج ہم رکوع اور سجدہ کی دعائیں جو ہیں پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے، رکوع سجدہ کی دعا. تو گرامر میں ہوا ہم مسلمون، وہ نکات تعلیم یا شوق اس سبق میں جو ہے 15 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں تقریباً 1390 بار آئے ہیں. 1390 بار. تو الحمدللہ سبق نمبر 7 کے خاتمے تک، اختتام تک ہم 80 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے. 80 الفاظ جو قرآن مجید میں 26,082 بار آئے ہیں. تو تقریباً کل جو ہے قرآن مجید میں 78,000 الفاظ جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے جو بار بار آنے والے ہیں. تو ساتوں ہوم ورک کرتے رہیں، ان کو نہ بھولیں. 2 تلاوت کے یعنی اس میں 5 منٹ دیکھ کے ہم روزانہ قرآن پڑھیں، اور 5 منٹ حافظے سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. 2 پڑھنے کے کتاب سے، بکلیٹ یا شیٹ سے، اور ایک MP3 سننے کا، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا ایک، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا ایک. اللہ نے آپ سب کا انتخاب کیا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، جس کو ہم قرآن میں، قرآن کی آیت سے ہے کہ اللہ نے چن لیا آپ سب کو قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی طرف رغبت لگانے کے لیے. تو اللہ سے ہم ایک بھی کے انداز میں یہ ریکویسٹ کریں
کہ یا رب العالمین ربی زدنی علما، ہمارے علم کو مزید اضافہ کر دیجئے، مزید بڑھا دیجئے، ہم تیری طرف آئے ہیں تیرے در پہ، اور ہمارے علم کو بڑھا دے۔ تو چلے بسم اللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ جب ہم رکوع میں یعنی ابھی تک ہم نے سورۃ الفاتحہ اور کچھ اور اذکار بھی سیکھے، تو ہم اب اس میں جو ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد قیام کے بعد ہم جب رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع ایک ایسا ہے کہ جہاں سے پھر نیچے یعنی اصل تو سجدے میں جانے کے لیے وہ حالت ہے، تو رکوع میں ٹھہراؤ ہے۔ تو رکوع میں کوئی لمحہ خالی نہیں چھوڑا ہے کہ ہم جہاں دعا نہ کریں اللہ سے، تو یہ دعا جو ہے سبحان ربی العظیم، یعنی سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، یعنی سبحانہ کے معنی ہے پاک، پاک ہے 41 بار قرآن مجید میں آیا ہے، ہر عیب اور برائی سے پاک ہے، ہر عیب اور برائی سے پاک ہے۔ تو سبحان اللہ یعنی اللہ جو ہے ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے، اللہ ہے، یعنی یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے ربی، ربی مطلب میرا رب، ربی میرا رب، جیسے ربو ہو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، یعنی ربی کا مطلب ہے میرا رب، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پڑھ بھی چکے ہیں پہلے، میرا رب۔ رب کے معنی ہے میری پرورش کرنے والا، یعنی پرورش کرنے والا، میرے جسم کی ایک ایک ذرے کو پالنے والا، کروڑوں سیلز ہیں، اربوں سیلز ہیں میرے جسم کے اندر، ان سب کی پرورش کرنے والا، سب کو کھلانے والا، وہ میرا رب ہے۔ یعنی پوری طرح اگر ہم دیکھیں وہ پروان چڑھاتا ہے، میرا ارتقا کرتا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، میرا رب ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیسا ہے؟ العظیم ہے، العظیم عظمت والا، 107 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا، عظمت والا، عظمت والا رب۔ العظیم کے معنی ہے بڑائی، طاقت، بہت سٹرانگ، تو عظمن کہتے ہیں ہڈی کو، تو ہڈی جو ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت تو بہت زیادہ مضبوط ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے، بہت زیادہ عظمت والا ہے۔ تو یعنی اس ذکر میں 4 باتیں ہیں، ان کو تصور اور احساس کے ساتھ ہم پڑھیں کہ میرا رب ہے، یعنی ہر عیب اور کمی سے پاک ہے میرا رب، وہ ظالم نہیں ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کو نہ تھکن آتی ہے، نہ نیند، نہ وہ کمزور ہوتا ہے بالکل بھی نہیں، نہ اس کو کسی کا خوف ہے، یعنی اس نے جو بھی حکم دیا ہے اللہ نے، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل ذرا برابر بھی کمی نہیں ہے، اور میری زندگی میں جو امتحان آنے والے ہیں ان پر مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ رب ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، سیلز کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے اربوں یعنی جسم کے اربوں خلیوں سیلز میں جتنے بھی حرکت کرتے ہیں سیلز، بغیر کسی توانائی کے مدد کے وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے سے غذا کھلا رہا ہے، جو ہم سانس لے رہے ہیں، جس کو ایک بار چھوڑنا لینا اس کے اوپر ہم دھیان دیں، تو یہ اللہ نے کتنی قیمتی ہمارے لیے جو مفت لے رہے ہیں، صرف کھانا نہیں، ہمارے سب ہاضمے کا نظام، سب سسٹم، سب اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ چلا رہا ہے، کتنا پاک ہے میرا رب، یعنی وہ میرا رب ہے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا۔ اس چیز کو جب ہم اس انداز میں وہاں پہ پہنچے اور تصور کریں کہ پوری کائنات کا رب ہے، اتنا نہیں، جو بھی اس کے علاوہ ہے، جو کچھ ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ جو نہیں بھی جانتے ہیں، ان سب کو، اور وہ میرا رب ہے، اس چیز کو ہم جب اپنائیت سے کہیں گے نا، اس میں اور چیز ایک مزیدار بن جاتی ہے، تعلق بہتر ہوتا ہے۔ مثلا ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسروں سے کہتی ہے میرا بیٹا اچھا ہے، کتنا اچھا، تو اس سے پیار جھلکتا ہے، کتنا پیار۔ اور یہاں تو اب جب ہم کہیں میرا رب ہے، میرا رب العظیم ہے، وہ عظیم ہے، یعنی اس میں
ایسی بڑائی والا کہ جس کو کوئی جھکا نہ سکے، کوئی اس پر دباؤ نہ ڈال سکے، وہ میرا رب ہے۔ تو چلے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرے رب کی عظمت والا عظمت والا، سبحان پاک ہے، میرا رب، نہ پاک ہے عظمت والا، جی، ربی میرا رب، ربی میرا رب، ربی میرا رب، العظیم پاک ہے۔ العظیم، پاک ہے، ماشاءاللہ، ترجمہ کیجئے، سبحان پاک پاک ہے ہے پاک ربی میرا رب، میرا رب میرا رب العظیم، العظیم، عظمت والا، عظمت والا، پاک ہے سبحان میرے ربی رب والا، عظمت والا۔ ایک بار اور ترجمہ کیجئے پورے اس ٹکڑے کا، سبحان ربی العظیم۔ پاک پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ رب عظمت والا۔ آپ کی کٹ آ رہی ہے عظمت والا، جی ماشاءاللہ، کٹ آ رہی ہے آواز؟ جی، جی آواز کٹ رہی ہے۔ جی جی، تو سبحان سوال ہے، وسبحان اللہ کا ترجمہ کیجئے، سبحان اللہ، پاک ہے، بی اللہ کی پاک، ذات پاک بی ہے۔ پارٹ، بی پارٹ، بی اور اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور اللہ کی ذات پاک ہے، بالکل ماشاءاللہ فرقان بھائی، پاک ہے، جزاک اللہ خیرا۔ اللہ بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات، سبحان بی پارٹ، اللہ، بی پہ، اور اللہ بی کی پارٹ، بی ذات پارٹ، پاک ہے، بی پاک، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ کی ذات پاک ہے، آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ جی جی اب ٹھیک۔ جی جی، اللہ کی ذات پاک ہے، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا، بالکل درست جواب ہے، ماشاءاللہ محمد بھائی، سعد بھائی، ماشاءاللہ۔ کون سا ذکر سکھاتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں؟ بسم اللہ، سبحان اللہ، سبحان الحمد اللہ، للہ، اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بی پارٹ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کے اس میں کوئی عیب نہیں ذکر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیرن، دیکھ لیتے، بالکل درست جواب ہے، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، نیکسٹ والی جو ہے، آپ یہاں سے اٹھتے ہوئے دیکھیں کس حالت میں ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی اور سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی، جس نے تعریف کی اس ہاں، کی تعریف کی۔ دیکھ لیجیے کیا انداز ہے کہ اب جس نے دھیان سے سمجھا ہوگا، دھیان سے پڑھا ہوگا، اگر دھیان کہیں اور ہوگا تو پڑھ رہا ہوگا یہ الفاظ، تو تعریف ان چیزوں کی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ سمیعہ کے معنی ہے سن لیا، سمیعہ اس نے سنا، ٹھیک ہے، سمیعہ اس نے سنا، جی سن لیا ماشاءاللہ، اس نے، سمیعہ اس نے سنا۔ یہ بیچ میں آواز بھی آ رہی ہے، میں اگر میوٹ بھی کر دوں نا بیچ بیچ میں، تو پھر اپنا ان میوٹ کر کے ہی آپ جو ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آپ نے میوٹ کر دیا آپ کو۔ سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی۔ اس کی جس نے تعریف کی۔ جی آ رہی ہے اب آواز؟ جی ذکر ہی نہیں گیا، آ گیا، جی جی، اسکرین پہ آ گیا، اچھا، آ گیا۔ سمع سن لی، اللہ نے، لی کی یعنی لی مطلب لیے وغیرہ، لیے، من جس نے، من حمیدہ کے معنی ہے تعریف، تعریف، مطلب اس کی،
ہو مطلب اس کی، تو حمیدہ ہو اس کی تعریف، ٹھیک ہے، اس کی تعریف. تو تعریف کی سمیع اس کی. اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی. تو اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والے کے لیے خاص سننے کا خاص ذکر ہے، اس لیے کہ ہم کو پورے شوق کے ساتھ اس کی حمد کرنا چاہیے. اور ربنا ولک الحمد پھر ہم کھڑے ہو کر کہتے ہیں. ایک خاص قسم کا ذکر ہے، بہت زبردست ہے. تو کیا زبردست دعا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، تو ہم محبت اور شوق سے پڑھیں اس کو اس وقت، اور جذبے کے ساتھ. اللہ تعالی ہمارے حمد کرنے کا محتاج نہیں ہے، ہمارے حمد کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور نہیں کرنے سے اس کا نقصان بھی نہیں ہوتا. حمد کرنے کا پورا فائدہ بلکہ الٹا ہم کو ہی ملتا ہے. اگر ہم ہی صحیح ڈھنگ سے کریں تو ہمیں ہی ملے گا. تو کیا زبردست بات ہے کہ سمیع اللہ لی، اب سن لی اللہ نے میری یا اس کی جس نے تعریف کی. اب تو یہاں اللہ سے کیا تعلق ہے، بالکل سامنے کی سن لی اللہ نے. ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ. سمیع اللہ، سن لی اللہ نے. بتائیے سمیع میرے بات. اللہ، سن لی اللہ نے. جی ماشاء اللہ. لمن اس کی جس نے، لمن لمن اس کی جس نے، ماشاء اللہ. حمیدہ تعریف کی اس کی، تعریف کی اس کی. جو تعریف کی اس کی. ماشاء اللہ. سمیع اللہ، سن لی اللہ نے. اللہ، سن لی اللہ نے. لمن اس کی جس نے، لمن لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی. حمیدہ حمیدہ تعریف کی اس کی. ماشاء اللہ. آپ ترجمہ کریں. سمیع اللہ لمن، اللہ نے، اللہ نے اس کی جس نے حمیدہ. تعریف کی تعریف کی اس کی. ٹھیک ہے، جب رک کے پڑھنا ہوگا تو حمیدہ. ٹھیک ہے، چلیے پورے ٹکڑے کا ایک بار ترجمہ کریں. سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمیع اللہ، سن لی اللہ نے لمن اس کی جس کی تعریف حمیدہ تعریف کی اس کی. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا. اللہ تو سمیع نے اللہ کا مطلب بتائیے. سمیع اللہ، اللہ سنتا ہے، اللہ سنے گا، اللہ نے سن لیا، بے شک اللہ نے سن لیا. سمیع اللہ اللہ، سنتا ہے. اے پارٹ اللہ نے اللہ نے ذرا سن لیا بھی ڈی پارٹ. سن لیا. ڈی پارٹ. اللہ نے سن لی. ماشاء اللہ، بے جزاک شک اللہ اللہ نے خیرا. سن لی. ماشاء اللہ، بے شک اللہ نے سن لی. یہ سی پارٹ آ سکتا ہے. اللہ نے سن لی. نہیں ہے، سن لیا، اللہ نے سن لیا. جی، اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لیا. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن. سی پارٹ بالکل درست جواب ہے. نیکسٹ جب ہم کھڑے ہو جائیں بالکل سیدھے کمر سٹریٹ کر کے، ربنا ولک الحمد، یہاں پہ بھی خالی نہیں چھوڑا ہے، خالی نہیں چھوڑا ہے، دعا کرتے رہنا ہے. کہیں دماغ خالی رہے تو ادھر ادھر نہ بھٹکے، بالکل اللہ سے لگے رہے. اور ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. ربنا دیکھیے پھر سے، ہماری پرورش کرنے والا، ہمارے جسم کو ایک ایک ذرے کو پالنے والا، ہمارا پروان ارتقا کرنے والا، چڑھانے والا. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربہ کا آپ کا رب، ربی میرا رب، پھر ربکم آپ سب کا رب، پھر آ گیا ربنا ہمارا رب. دیکھیے ربنا ہمارا رب. وَلَكَ اور و کا معنی اور، لک مطلب لیے، کا تیرے لیے، تو اکیلا اس کا مستحق ہے. یعنی وَلَكَ اور تیرے ہی لیے، 3 حروف اس کے اندر ہے. وَلَكَ یعنی تیرے ہی لیے، لَكَ لہو لہم، لَكَ لَكَ لی لکم لنا، لَكَ تیرے ہی لیے. الحمد ہر قسم کی تعریف نہیں، تمام تعریفیں، شکر یعنی حقیقی تعریفیں اور شکر تیرے ہی لیے. تمام تو نہیں ہو سکتی ہے، ہر قسم کی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن سارا یعنی حقیقی شکر جو صحیح معنوں میں کیا جائے تو وہ اللہ کے لیے شکر اور تعریفیں. ٹھیک ہے،
रब्बना वलकल हम्द। रब कहते हुए इस लफ्ज के माने को जहन में लाएं, यानी तो खुद ब खुद हमारे दिल से अल्लाह की तारीफ और उसके शुक्र निकलेगा। यानी हम्द के माने हैं तारीफ और शुक्र, पूरे दिल से भी, यानी कभी शुक्र के जज्बे से भरपूर और तारीफ के जज्बात के साथ हम्द करें हम, तो पूरा इंशाल्लाह सही ढंग से निकलेगा। यानी सही तरीके से हम अल्लाह का शुक्र करते रहें। हर चीज जो अल्लाह ने मुझे दी, इस वक्त मैं नमाज के अंदर खड़ा हूँ और अल्लाह की तारीफ कर रहा हूँ, शुक्र कर रहा हूँ कि उसने मुझे यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया और मैं उससे मांग रहा हूँ। तो चलिए बिस्मिल्लाह। रब्बना, ए हमारे रब, मेरे बात दोहराइए, ए हमारे रब, ए हमारे रब, वलका, और तेरे ही लिए है, वलका, तेरे ही लिए है, अलहम्द, हर किस्म की तारीफ, अलहम्द, हर किस्म की तारीफ। माशाल्लाह। आप तर्जुमा करें, रब्बना, ए हमारे रब, रब्बना, एक बार और, ए हमारे रब, ए हमारे रब, वलका, वलका, ये तेरे ही लिए, अलहम्द, हर किस्म की हर किस्म की, माशाल्लाह। रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे तेरे ही लिए है हर किस्म की तारीफ, रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब, तेरे तेरे ही लिए सब किस्म की तारीफ है। माशाल्लाह। जितना हम ज्यादा याद करें, पहले मफहूम को बिठाएं, लेकिन जब अल्लाह से ताल्लुक जुड़ेगा तो इंशाल्लाह वो खुद ब खुद चलता रहेगा। रुकू का एक और जिक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते थे तो कहते थे समी अल्लाहु लिमन हमिदहु, हमिदह के बाद रब्बना वलकल हम्द, इसके बाद मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दि व मिल अमा बैनहुमा व मिल अमा शिअत मिन शैइन बादु। तो ये कहते थे, तो इसको भी हम देखेंगे क्या माना है इसका। यानी मिल अस्समावाति, मिला होता है भरकर, यानी भरकर, बहुत ज्यादा किसी चीज को भरकर, यानी भरकर आसमानों के, समावाती, मिल अस्समावाती, समावात हम पढ़ चुके हैं, आसमानों के भरने के बराबर, और यानी समा की जमा है समावात, समाउद दुनिया, जो हमारे छत पे, सर पे खड़ा है, तो इसको यानी समा कहते हैं आसमान, एक आसमान को, और समावात बहुत सारे आसमान, सातों, 310 मरतबा यह कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ। व मिल अल अर्ज़ी, व मिल अल अर्ज़ी, और भरकर, अल अर्ज़ी जमीन के भरने के बराबर। और देखिए 461 मरतबा ये, और 300 से जायद मरतबा समावात, और अगर हम देखें 600 से जायद, यानी अगर 600 सफ़ात टोटल कुरान मजीद के हैं, और हर जोड़ी में हमें दिखेगा कहीं ना कहीं एक मरतबा ये जो है समावात उल अर्ज तरफ। व मिल अमा, और भरकर जो, और मिल आ भरकर, माँ जो, बैनहुमा, बैना कहते हैं दरमियान, दरमियान में, बटवीन, ठीक है, बटवीन अर्थ एंड स्काई, इसके दरमियान हेवन या स्काई कहेंगे। 266 मरतबा कुरान मजीद में ये भी इस्तेमाल हुआ। बैना हुमा मतलब इन दोनों के दरमियान में, ये हुमा दो के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हुआ के बाद हुआ वो, और हुमा वो दो, तो ये दो यमन यानी अर्ज और समा, अर्ज और समा, ये दोनों, इन दोनों के भरने के बराबर। शिअता माँ हम पढ़ चुके हैं, वो तमाम चीजें जो, या जो, शिअता तू चाहे, शिअता तू चाहे, ठीक है, शिअता तू चाहे, शिअता तू चाहे, शाआत उसने चाहा, यशा वो चाहता है, शैइन चीज को कहते हैं, मिन शैइन किसी चीज में, शैइन चीज यानी चीज, अशिया इसकी जमा है 283 बार कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ, अशिया चीज है। बादु यानी इसके बाद, इसके बाद, बाद हम ऐसे भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसमें एक नुक्ता हमारे लिए है, पहले हम इसको जरा तर्जुमा करें इसका। चलिए बिस्मिल्लाह। वमिल आ, और भरकर, और भरकर,
अस्समावाति आसमानों के भरने के बराबर, आसमानों के भरने के बराबर, वमल वमिल अस्समावाति और आसमानों के भरने के बराबर, वमिल अल अर्ज़ि और जमीन के भरने के बराबर, और जमीन के भरने के बराबर, वमिल अमा और भर कर जो, वमिल अमा और दरमियान है बैनहुमा इनके दरमियान, इनके दरमियान, वमिल आ और भर कर माँ वो तमाम चीजें जो शिअता तू चाहे, ये चाहे मिन शैइन किसी चीज में से, शैइन किसी चीज में से, बादो इसके बाद, उसके बाद, माशाल्लाह जरा तर्जुमा करें, मिल अस्समावाति असमावाती आसमानों के भरने के बराबर, आसमानों व के मिल भरने अल अर्ज़ि और जमीन के भरने के बराबर, मिल अस्समावाति व मिल अल अर्ज़ि आसमानों के भरने के बराबर और जमीन के भरने के बराबर, व मिल अमा और बैनहुमा इनके दरमियान, उनके दरमियान, उनके दरमियान में, माशाल्लाह। व मिल आ फिर से और भरकर और भरकर माँ वो तमाम जो वो तमाम चीजें जो शिअता, तू चाहे, माशाल्लाह फिर से शिअता, तू चाहे, मिन शैइन किसी चीज में से, किसी चीज में से, बादो बादो उसके बाद, उसके बाद, माशाल्लाह। मिल आ मा शिअता मिन शैइन बाद, और भरकर वो तमाम चीजें जो तू चाहे किसी चीज में से, इसके बाद, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद, माशाल्लाह। देखिए जदीद तहकीक के मुताबिक अगर इस दुनिया में कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारना है तो इंसान को क्या होगा करना चाहिए, यानी शुक्र और ग्रेटिट्यूड से अपने ख्यालात को भरे रखना होगा, पूरी तरह से अपने सारे जिस्म को शुक्र के जज्बे से भर के रखना होगा। एक गैर मुस्लिम प्रोफेसर जो कि सक्सेस ट्रेनर था एक, उसने भी ये एक मशवरा दिया है कि रोजाना रात को हम जब सोएं तो सोते वक्त हर चीज का शुक्र अदा करते हुए, यानी कैसे कि अपने आप जिस्म को शुक्र के पानी से भरिए, कैसे गोया कि जैसे उसमें शुक्र के जज्बे में तैर रहे हों, गोया कि आप जिस्म का हर जर्रे का शुक्र अदा कर रहे हैं और उसमें तैर रहे हैं। तो ये प्रोफेसर तो यानी कह रहा है कि जैसे तुम सो रहे हो कि यानी शुक्र है इस बात का कि मेरे जिस्म के सारे अंग सलामत है, आंख नाक कान सब बिल्कुल, हाथ पैर बिल्कुल जो भी है सब उनका शुक्र अदा करना, तो उसमें अपने आप को डालते रहना, तो यानी शुक्र के जज्बे में। ये प्रोफेसर जो है यानी कह रहा है कि सिर्फ अपने सारे जिस्म को जो है जर्रे जर्रे को शुक्र के जज्बे में तैरना। लेकिन यहाँ अगर दूसरी तरफ से देखा जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम शान जिक्र को देखिए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मिल अस्समावाति व मिल अल अर्ज़ि, यानी जमीन आसमानों के भरने के बराबर और जमीन के भरने के बराबर सब कुछ जो भी है उसके शुक्र, यानी उस सब को शुक्र से भर देना चाहिए। इतना नहीं बल्कि इसके अलावा भी जो भी कुछ है सब कुछ उससे भरने के बराबर तेरा शुक्र है, इस जज्बे से। यानी इस सबक में जो हम है इस दुआ से ये असबाक ले सकते हैं कि इसलिए इस जिक्र के अल्फाज बहुत ही जबरदस्त हैं। आराम की जिंदगी में शुक्र की बातें करना आसान है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए जिसमें हम मुझे और आपको मुसलसल आजमाइशों से हम गुजरते रहे हैं और रहते हैं। अल्लाह की राह में बेहद
اگر ہم دیکھیں اس وقت لوگ ستائے جا رہے ہیں، ستائے بھی گئے ہیں، اور آپ کو بھی ایک دوسرے کے بعد یعنی ایک دوسرے وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسری طرف اس ذکر کے الفاظ کو دیکھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے شکر اور اللہ کی تعریف کے ایسے الفاظ استعمال کیے جن کے قریب بھی کوئی انسان کا کلام پہنچ نہیں سکتا ہے، یعنی 2 وقت کی کھانا میسر نہیں پورا ہوتا تھا۔ تو آخری جملے میں آپ کے شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو بیان کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر کر، گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ پسند کرتے اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا۔ واللہ عالم، کتنا زبردست یہ شکر کے الفاظ ہیں۔ آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کی دھول تک بھی آج کے کامیاب گرو، کامیاب یعنی سکسس ٹرینر جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے۔ کتنا زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلیے بینہم کا ترجمہ کیجئے۔ بینہم ہمارے درمیان، اس کے درمیان، تمہارے درمیان، ان سب کے درمیان، تمہارے درمیان، ان سب کے درمیان، ان سب کے درمیان، ان سب کے درمیان، ماشاءاللہ، یہ لگتا ہے صحیح ڈی پارٹ۔ جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ، یہاں سے بھی جوابات آ رہے۔ ان سب کے درمیان، بہت خوب، اچھا جواب ہے، ماشاءاللہ۔ فی السماواتی کا معنی بتائیے۔ فی السماواتی، آسمانوں میں، آسمان کے لیے، آسمان میں، زمین کا۔ فی السماواتی، آسمان میں، آسمانوں میں، ماشاءاللہ، اے پارٹ، آسمانوں میں، اے پارٹ، بالکل بالکل، ماشاءاللہ، آسمانوں میں درست جواب ہے۔ جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ہے شیئن کا ترجمہ بتائیے۔ شیئن، چیزیں، بعد، چیز بھر کر، سی پارٹ، سی پارٹ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، شیئن ہے نا، ہاں جی بالکل، شیئن، بالکل، جزاکم اللہ خیرن، بالکل سی پارٹ، بالکل درست جواب ہے، جزاکم اللہ خیرن۔ چلیے اب لاسٹ والا ہے اس میں، سبحان ربی الاعلی، جو سب سے بہترین پوسچر کرا دیا گیا ہے پورے نماز کے اندر۔ سبحان ربی الاعلی یعنی پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ سبحان، یہ پڑھ چکے ہم، پاک ہے، ربی میرا رب، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ہم اس کو سیکھ چکے ہیں۔ الاعلی، اعلی یعنی سب سے بلند، اعلی سب سے بلند، ٹھیک ہے، اعلی سب سے بلند 7 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ جیسے کبیر بڑا، اکبرو سب سے بڑا ہوتا ہے، صغیر چھوٹا، اصغرو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس میں۔ علی، علی ہوتا ہے اونچا، اور اعلی سب سے اونچا، سب سے بلند، ٹھیک ہے، سب سے بلند، سب سے اونچا، یعنی سجدے کی حالت جو ہے ایک ایسی حالت ہے جو مکمل سپردگی کی حالت ہے، یعنی کسی کو سپرد کر دیتے ہیں ہم، وہ اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اس میں بھی 4 باتیں یاد رکھیں کہ ان کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھی۔ اس کی پاکی، سبحانہ پاک ہے، اس کی ربوبیت، ربی میرا رب، اپنائیت سے یعنی میرا رب، ربوبیت یعنی وہ میرے ذرے ذرے کو پالنے والا ہے، پھر میرا رب، ربی کر کے اپنائیت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اپنائیت بھی ہے، اور پھر اس کے بعد الاعلی یعنی اس کی بلندی کو، یہ پہلے 3 ذکر کا ہے، پھر ربی العظیم میں آ چکا بھی ہے، تو اعلی یعنی سب سے بلند، سب سے بلند اعلی ہے۔ اعلی یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند، میں نیچا، میرا سر زمین پہ اپنا سر رکھے ہوئے، اللہ جو ہے میرے ہر طرف ہے، دائیں بائیں ہر طرف، بالکل ہر چاروں طرف ہے، میں تو بس اس کے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ یہ بندے کی ایک سچی پوزیشن ہے جہاں بندہ جو ہے اللہ سے سب سے زیادہ قریب کہا گیا ہے کہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کی آیت بھی ہے کہ بس سجدہ کر تو میرے قریب ہو جا، یعنی جدید تحقیقات کے مطابق اگر دیکھیں اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کے اندر جو ہے 2 اہم چیزیں ہونی چاہیے، ایک مثبت رویہ یعنی پازیٹو
पॉजिटिव एटीट्यूड और शुक्र होना चाहिए, यानी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, इंसान के अंदर पूरा शुक्र का जिक्र आना चाहिए। हमारी नमाज का क़याम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और रब्बना वलकल हम्द पर ख़त्म होता है। अब आइए जो है तस्बीह पर, हम रोज़ाना देखिए तस्बीह जितना करते 200 से ज़ायद अगर हम देखें सुबहान, यानी फ़र्ज़ नमाज, 5 फ़र्ज़ नमाजों को मिलाकर, उनमें जो सुन्नत नवाफिल मिलाकर बहुत ज़्यादा, और फिर 33 बार कभी हम नमाज के फौरन बाद तस्बीहात लेकर वो पढ़ते हैं तस्बीहात। तो ये नमाज में सबसे ज्यादा जिक्र यही है सुबहान रब्बियल आला, यानी सुबहान रब्बी। अल्लाह ताला जो भी बात हमसे दोहराना चाहता है इसकी कई वजूहात हो सकती है। एक ये भी कि हमारे फिक्र की खूब तरबियत हो। सुबहान रब्बी में कई पहलू से तरबियत है, यानी जिनका जिक्र आ चुका है। तो तस्बीह करते वक्त हम जो है झुक जाते हैं, यानी सुबहान रब्बिल में, और जमीन पर सर रख कर पढ़ते हैं, और वो भी रब्बी कहकर अपनाइयत से, यानी मेरा रब, गोया हम कह रहे हूँ कि ए अल्लाह मैं बिल्कुल राजी हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर हम इन एहसासात के साथ तस्बीह करेंगे तो एक मस्बत रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड सामने आएगा इंशाअल्लाह, जिसका 1% भी मौजूदा दौर के कामयाब माहिरीन नहीं दे सकते हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सबने हमें दिया। याद रखिए कि अल्लाह जो भी करता है इसमें कोई ऐब नहीं होता है, यानी सुबहान रब्बियल आला, और पाक है। हर हालत, हर इम्तिहान होते हैं तो कुछ हमारी गलतियां होता है, उनका नतीजा होता है, यानी उस पे हम कहते हैं हम तो सुकड़ गए, बस कभी उल्टा उल्टा कहने लगते हैं। जो भी हालात हो उन पर सब्र करते हुए अल्लाह से यही कहें कि बस ये अल्लाह, ये तो मेरी वजह से ये हालात हुए, बस यहाँ से निकाले अल्लाह, इन सब ये गलतियां मेरी गलतियों की वजह से ये सारा सब कुछ हो रहा है। जितना हो सके अच्छा करने की कोशिश करें, इसमें कामयाबी का राज है जो भी हम करें पॉजिटिव एटीट्यूड से। चलिए बिस्मिल्लाह। सुबहान रब्बी, पाक है मेरा रब, या रब, पाक है मेरा रब, पाक है मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद, आला सबसे बुलंद, सबसे बुलंद, आला सबसे बुलंद, सुबहान रब्बी अल आला, पाक है सुबहान मेरा रब्बियल रब आला, सबसे बुलंद। सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। माशाल्लाह। चलिए तर्जुमा कीजिए। सुबहान पाक है रब्बी मेरा रब अल आला, सबसे बुलंद। माशाल्लाह। सुबहान रब्बी अल आला, पूरे का पाक तर्जुमा। है मेरा रब सबसे बुलंद। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अपनी जिंदगी में लाई, यानी दुआ करें हम कि ए अल्लाह मेरी मदद कर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की हर आजमाइश को कबूल कर सकूं और तुझसे कोई शिकायत न हो। मैं कभी ये ना कहूं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, बिल्कुल भी ना कहें। एहतसाब करूं कि मैं कितनी दफा अल्लाह से शिकायत करता हूँ और अपने रंग, खदोखाल, नाक, चेहरे, जिस्म, खानदान, मौसम वगैरह, मौजूदा हालात वगैरह, सब की हालात तो मेरी वजह से, मेरी अपनी गलतियों की वजह से बने हुए। लेकिन अपनी जिंदगी में एक प्लान बनाते रहे हम कि इस सच्चाई पर ध्यान दें कि अल्लाह जो भी करता है मुकम्मल करता है। हालात हमारा इम्तिहान होते हैं और कुछ इंसानी गलतियों का नतीजा होता है। फिर इस बात को हम फैलाएं, लोगों तक तबलीग करें, कि लोगों को बताएं कि हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहो और उससे शुक्र अदा करते रहो, उसी से मांगते रहो, ताकि अल्लाह इन हालात से हमें निकाले और वो काम भी करें साथ में जो कुछ अल्लाह ने करने को कहा। चलिए, हम अल्लाह के सबसे करीब होते हैं किस हालत में? रुकू में, कयाम में, नमाज खड़े रहते वक्त, सजदे में, नमाज में बैठे सजदे में, माशाल्लाह, सजदे में, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, सजदे में, बिल्कुल दुरुस्त, सजदे में, माशाल्लाह माशाल्लाह। दिल से हम्द करना हो तो एक से जायद जवाब का इंतखाब करें, जल्दी जल्दी पढ़ें, उसकी सिफात पर गौर करें, तजवीद के साथ पढ़ें, अल्लाह के हम पर इनामात पर गौर करें। बी एंड डी, माशाल्लाह, बी डी बहुत करीब लगते हैं, सिफात पर गौर करें। माशाल्लाह, बी एंड डी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बी और डी, बी सी डी, माशाल्लाह, सही ढंग से भी पढ़ना है, आराम से, तो तजवीद के साथ भी कोशिश करनी है। जैसे सुबहान रब्बियल आला, आराम से, माशाल्लाह, बी सी डी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन।
چلیے سبحان ربی الاعلی میں کتنی باتیں کہی ہیں؟ 2 4 3 5 4 جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جی 4 سب سے بلند 3 باتیں کہیں ماشاءاللہ بالکل بالکل 4 باتیں دیکھیں سبحانہ ایک بات یعنی پاک ہے ربی رب یعنی پھر میرا رب پھر الاعلی سب سے بلند 4 باتیں بالکل ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن فرقان صاحب جزاکم اللہ تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو دین کی دعوت دوں ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں اللہ اکبر پڑھتا رہوں اپنے کاموں میں لگا رہوں ABC ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں ہاں یہ بھی صحیح ہے بالکل جی ماشاءاللہ بی پارٹ ساتھ صاحب جزاکم اللہ خیرن جی بی پارٹ بالکل درست ہے ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن جزاکم اللہ خیرن الحمدللہ آج کا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے پڑھنے کی توفیق پھیلانے کی توفیق سمجھنے کی توفیق اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ